اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے عزیز بہنوں بخیریت ہوں گی اور اپنے رب کی جنتوں کی تلاش میں مصروف عمل بھی۔ اللہ رب العزت کی گئی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، آمین۔ ہمارا آج کا موضوع عزیز بہنوں رزق حلال۔ اپنے موضوع کی طرف آنے سے پہلے اس دعا کو شعوری طور پہ دہرا لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری گفتگو عزیز بہنوں 3 پیراؤں پر مشتمل ہوگی۔ سب سے پہلے اہمیت، دوسرا حصہ وہ کیا چیز ہے یا وہ کیا احساس ہے جو اس اہمیت کے باوجود انسان کو غفلت میں مبتلا کر دیتا ہے، اور تیسرا حصہ اس رزق حلال کے حاصل کرنے میں اہل خانہ کا کردار۔ پہلے ہم آتے ہیں اہمیت کی طرف۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، بے شک اللہ پاک ہے اور وہ پاکیزہ چیز کو ہی قبول کرتا ہے۔ بے شک اللہ نے مومنین کو بھی اسی چیز کا حکم دیا ہے جس کا اپنے رسولوں کو حکم فرمایا، اے میرے انبیاء، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اور مومنین کے بارے میں فرمایا، اے ایمان والو، اس پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مشکات میں روایت موجود ہے، کہ کوئی بندہ حرام مال کمائے پھر اس میں سے اللہ کی راہ میں صدقہ کرے تو یہ صدقہ اس کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور اگر اپنی ذات اور گھر والوں پر خرچ کرے تو برکت سے خالی ہوگا، اور اگر اسے وہ چھوڑ کے مرا تو وہ اس کے لیے جہنم کے سفر میں زاد راہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ برائی کو برائی کے ذریعے نہیں مٹاتا، بلکہ برے عمل کو اچھے عمل سے مٹاتا ہے۔ خبیث خبیث کو نہیں مٹاتا۔ الفاظ ایسے ہیں اچھی بہنوں جو صرف کہنے والے نہیں بلکہ سن کے، پڑھ کے، محسوس کر کے غور کرنے والے اور اپنی طرف بار بار توجہ دلانے والے ہیں، کہ کوئی بندہ حرام کمائے اور پھر اس میں سے صدقہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا صدقہ قبول نہیں کرے گا۔ اسی طرح اگر وہ اپنے ذات اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرے گا تو وہ بھی برکت سے خالی ہوگا، اور اگر وہ اسے چھوڑ کر مرے گا تو وہ بھی اس کے لیے جہنم کے سفر میں زاد راہ بنے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ میں بار بار یہ بات کہتی ہوں کہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے اندر بڑی گہرائی رکھتے ہیں، جو سوچنے اور محسوس کرنے والے ہوتے ہیں کہ ذرا سوچے تو صحیح کہ اگر اس رزق حلال سے ہٹ کر انسان اس لقمے کی طرف جاتا ہے تو وہ اس کے لیے دنیا میں بھی کس طرح باعث وبال ہے، اور اس کی آخرت کے لیے بھی کس طرح اس کے لیے باعث وبال۔ لہٰذا صرف ان الفاظ پہ غور کر لینا ہی انسان کے اندر وہ صلاحیت پیدا کر دے، وہ تفکر پیدا کر دے کہ وہ اپنے اس عمل کا جائزہ لے لے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے آدمی کی مثال بیان کی جس نے لمبا سفر کیا، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرہ غبار آلود ہے، اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور کہتا ہے، اے رب، اے رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام اور حرام طریقے سے پرورش ہوئی، بس ایسے شخص کی دعا اللہ کے ہاں کیوں کر قبول ہو۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسی حسرت ناک مثال اس آدمی کی پیش کری ہے کہ جو لمبا سفر طے کرتا ہے۔ وہ اچھی بہنوں لمبا سفر نیکی کا اور عبادت کا سفر بھی ہو سکتا ہے، جس میں وہ پریشانیاں اور تکلیفیں اٹھاتا ہے، اس کا حلیہ بھی خراب ہوتا ہے، اس کا پورا جسم بھی گرد و غبار میں ہٹا ہوا ہوتا ہے، مگر اس سے حج یا عمرہ جو بھی نیکی کے حصول کے لیے کر رہا ہوتا ہے
اور پھر وہ آسمان کی طرف ہاتھ پھیلاتا ہے اور اپنے رب سے گڑگڑا کر آگے سے پکارتا ہے کہ میرے رب میری سن لے، میرے رب میری سن لے۔ لیکن کیا انداز، کیا نقشہ کھینچا گیا ہے جو پیارے نبی نے کھینچا۔ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، جس سے اس کا جسم گوشت بنا ہے، رگ اور پٹھے بنے ہیں، وہ حرام۔ تو ایسے آدمی کی دعا کہاں سے سنی جائے گی؟ سوچ تو صحیح اچھی بہنوں۔ اسی طرح اگر وہ مال کے لیے بھی سفر کرتا ہے اور تھکا ہارا، لیکن اگر وہ سب حرام کا، تو ذرا سوچیں کہ اس سے اس کو کیا حاصل ہوا۔ اس بات کی اہمیت کو حضرت امام حنیفہ نے بڑے پیارے انداز میں واضح فرمایا ہے۔ حضرت امام حنیفہ فرماتے ہیں عبادت کے 100 حصے کر دو، 99 حصہ حلال روزی ہے۔ مزید عزیز بہنوں، اس حلال روزی کی اہمیت کے حوالے سے فرمایا اہل دانش کا ارشاد ہے کہ سارا علم ان 2 کلموں میں ہے۔ اللہ نے جس چیز کا اندیشہ تیرے دل سے نکال دیا ہے اس کے لیے فکر نہ ہو، اور جس چیز کا کرنا اس نے تیرے لیے لازم اور فرض کر دیا ہے اسے ضائع نہ کر۔ مطلب یہ کہ جہاں تک تیرے رزق اور تیری اچھی بری تقدیر کا تعلق ہے، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے ازل سے ہی طے کر دیا ہے، اس لیے ان کے متعلق تجھے کسی فکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تیرے فکر و تردد سے نہ ان کے بہتر ہو جانے کا کوئی سوال ہے، اور نہ تیرے کسی مخالف کی کوشش سے ان کے بگڑ جانے کا کوئی اندیشہ ہے۔ تجھے اس زندگی میں جس بات کے لیے فکر مند ہونا چاہیے وہ واجبات اور فرائض کی انجام دہی ہے، اور ان چیزوں سے رکنا ہے جن کا اللہ نے تجھے حکم دیا ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں تجھ سے اس کی پوچھ گچھ ہوگی۔ تیری زندگی کا ہر لمحہ اس تردد میں گزرنا چاہیے کہ اللہ کا کوئی حکم ضائع نہ ہو۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اطمینان رکھو، کوئی شخص اپنا پورا رزق پائے بغیر مرے گا نہیں، اس لیے رزق کے حصول میں کوئی نازیبا طریقہ اختیار نہ کرو۔ رزق ایک اور جگہ جو فرمایا 2 چیزیں لکھ دی گئی ہیں، انسان کا رزق اور انسان کی موت، اور یہ اسے اتنا ہی ملے گا جتنا اسے لکھ دیا گیا ہے۔ یہ فرمایا مزید رزق حلال کی اہمیت کے بارے میں حضرت حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب سے میں نے 4 علموں کو حاصل کر لیا، اس وقت سے دوسرے تمام علوم سے میں فارغ ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا وہ 4 علم کون سے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جب سے مجھے یہ علم ہو گیا کہ میرا رزق میرے لیے علیحدہ کر کے رکھ لیا گیا ہے، جو کسی صورت میں بھی کم و بیش نہیں ہو سکتا، اس وقت سے میں غم روزگار یعنی زیادہ رزق کمانے کی فکر سے آزاد ہو گیا۔ دوسرا، جب سے میں نے یہ جان لیا کہ اللہ رب العزت کا مجھ پر ایک حق ہے جس کو میرے سوا میری طرف سے کوئی اور ادا نہیں کر سکتا، اس وقت سے میں اس حق کو ادا کرنے میں مشغول ہو گیا۔ تیسرا، جب سے مجھے یہ یقین ہو گیا کہ میرے سر پر موت سوار ہے اور میں اس سے کہیں بھاگ نہیں سکتا، میں نے اس سے سازگاری حاصل کر لی۔ اور چوتھا، جب سے میں نے یہ جان لیا کہ میرا ایک خدا ہے جو میرے تمام افعال کی خبر رکھتا ہے، تو میں نے ان باتوں سے ہاتھ کھینچ لیا جن کے ارتکاب سے قیامت کے روز مجھے اس کے روبرو نادم اور شرمسار ہونا پڑے۔ یہ سارے ارشادات اچھی بہنوں اس رزق حلال کی اہمیت کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، اللہ پر اس کامل یقین کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ اللہ نے جو رزق لکھ دیا ہے انسان اس سے ایک لقمہ زیادہ یا ایک لقمہ کم نہیں لے سکتا۔ یہ ساری جو میں نے آپ کے سامنے ارشادات رکھے،
یہ سارے انسان کے اس ایمان اور یقین کو بڑھانے کے لیے ہیں کہ جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہ کسی کے مٹائے یا کسی کے چھینے چھن نہیں پڑتا۔ لیکن سوچنے والی بات یہ ہے اچھی بہنوں کہ جب یہ ساری اہمیت، میں بھی جو آپ کے سامنے بات رکھ رہی ہوں کوئی نئی نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں، لیکن پھر ایک سوالیہ نشان یہ سامنے بنتا ہے کہ پھر آخر وہ کیا چیزیں ہیں یا کیا وہ احساس ہے جو اس اہمیت کو سمجھنے کے باوجود انسان کو غفلت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس احساس کو اگر ہم 2 جملوں میں سمیٹ لیں تو وہ ہے حب دنیا اور اللہ کی کتاب کی زبان میں حل من مزید کی خواہش، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور دیگر اہل دانش نے بیان فرمایا، یعنی اس اکل حلال کے راستے میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ حب دنیا ہے، اور حل من مزید، اور چاہیے اور چاہیے۔ جو قیامت والے روز جہنم کی صدا ہوگی وہی دنیا میں اس انسان کی صدا ہوگی جو اللہ کے دیے ہوئے اس رزق کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوتا اور حل من مزید کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا ہے، بکریوں کے گلھے میں چھوڑے جانے والے وہ خونخوار بھیڑیے اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا نقصان مال اور دولت کی محبت مسلمان کے دین کو پہنچاتی ہے۔ یعنی مال اور جاہ کی محبت سے ایمان میں فساد عظیم برپا ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں اپنے دائیں بائیں چاروں طرف اس کا حاشیہ کہ جتنا ملتا جا رہا ہے، جتنا اللہ نوازے چلا جا رہا ہے، لیکن حویث ہے کہ ختم ہی نہیں ہو رہی ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص دنیا سے محبت کرتا ہے اور اس سے پا کے خوش ہوتا ہے اس کے دل سے آخرت کا خوف نکل جاتا ہے۔ غور کرا آپ نے، فرمان رسول ہیں، میرے الفاظ ان کی تفصیل سے عاجز ہیں۔ میں بار بار یہ بات کہتی ہوں کہ فرمان رسول کی یہ خاصیت ہے کہ مختصر الفاظوں میں سمندر کسی گہرائی موجود ہوتی ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ انسان اس کو محسوس کرے، اس کو اپنے اندر جذب کرے۔ اچھی بہنوں، الفاظوں کی کثرت بھی اس احساس کو پیدا نہیں کر سکتی جو انسان محسوس کرنے سے حاصل کرتا ہے۔ لہٰذا میں بھی آپ کے سامنے وہ الفاظ ضرور رکھ رہی ہوں، لیکن ان الفاظ کو جذب کرنا، ان الفاظ کو محسوس کرنا اور اس حد تک محسوس کرنا اس حوث سے انسان باہر نکل آئے اور اس رزق کے جو اللہ نے اس کے نصیب میں لکھ دیا ہے اس میں قناعت کا جذبہ اختیار کر لے، اسی وقت ممکن ہے جب یہ علم عمل کی صورت میں اس کے کردار میں ڈھل جائے۔ ایک اور ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بہت ہی جس کو کہتے ہیں نا ہلا دینے والے الفاظ ہیں، محسوس کریے گا، سوچئے گا۔ جس شخص کا حال یہ ہو کہ دنیا ہی اس کا مقصود بن جائے تو وہ شخص اللہ تعالیٰ سے کسی چیز میں نہیں، یعنی وہ اللہ کے حالت پردہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں 4 عادتیں ڈال دیتا ہے، رنج و غم جو اس سے کبھی جدا نہیں ہوتا، مصروفیت کہ اس سے اسے کبھی فراغت نہیں ملتی، فقر اور محتاجی کہ وہ کبھی مالداری کو نہیں پہنچتا، انہی دنیا دار کی حاجتیں کبھی ختم نہیں ہوتی اور اس کی آرزویں کبھی پوری نہیں ہونے پاتی۔ محسوس کرا آپ نے، ان 4 حالتوں کا شکار آج دنیا کے پیچھے دوڑنے والا بھی ہے اور بیشتر جگہ پہ دین کا علم رکھنے والا بھی ہمیں نظر آ رہا ہے نا، کہ جو شخص دنیا کو اپنا مقصود بنا لیتا ہے۔ دیکھیں، دنیا برتنے کو اللہ رب العزت منع نہیں فرماتے۔ بہت پیاری مثال دی گئی کہ دنیا کی مثال اس سمندر کی سی ہے اور انسان کی مثال اس کشتی کی سی ہے کہ کشتی کو اسی دریا میں سے، اسی سمندر میں سے نکالنا ہے، لیکن اس احتیاط سے نکالنا ہے کہ سمندر کا پانی کشتی میں نہ آنے پائے۔ کشتی میں پانی آیا اور کشتی ڈوب گئی۔ لہٰذا یہ حدیث بھی
جو بات واضح کر رہی ہے کہ وہ شخص جس دنیا جس کا مقصود بن جائے. یہ نہیں کہا کہ دنیا برتنے کو نہیں، بلکہ دنیا ہی کو مقصد حیات بنا لے، دنیا کی خواہشیں، دنیا کی آرزویں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں 4 عادتیں ڈالتے ہیں، ایسا رنج اور غم جو اس سے کبھی جدا نہیں ہوتا. آپ دیکھ لیجیے جتنا آتا جاتا ہے، پہلے مزید اور آ جائے اور آ جائے اور آ جائے، پھر رنج اور غم کیا آتا ہے جو آ گیا ہے اس کو کس طرح محفوظ کر لے، اپنے کل کے لیے، اپنے پرسوں کے لیے. ختم ہی نہیں ہوتا، کل کا مل جائے تو پرسوں کی فکر، پرسوں کا مل جائے تو باقی نسلوں کی فکر. یہ حدیث کیا بتاتی ہے کہ جو دنیا کو اپنا مقصود بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر پہلی عادت یہ ڈال دیتے ہیں کہ رنج اور غم. دوسرا کیا ڈالتے ہیں؟ مصروفیت، اسے کبھی فراغت ہی نہیں ملتی. آج آپ دیکھ لیجئے ہر دوسرا انسان، چاہے وہ خاتون ہو یا مرد ہو، دنیا کے پیچھے دوڑنے والا ہو یا دین کا علم رکھنے والا ہو، بیشتر، میں مکمل کی بات نہیں کر رہی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دین کے علم رکھنے والوں کو بھی اس معاملے میں بڑی اصلاح کی ضرورت ہے. ابھی آگے کی حدیثوں سے اور یہ بات واضح ہوگی کہ مصروفیت اس سے کبھی فراغت نہیں ملتی. یعنی جب بات کرو دین کے تقاضوں کی یا اللہ کے بندوں کے حقوق کی تو ایک ہی جملہ آتا ہے، فرصت ہی نہیں ہے، فرصت ہی نہیں ہے. یہ حدیث کیا بتا رہی ہے کہ جب دنیا اس کا مقصد بن جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایسی مصروفیات میں گھیر دیتا ہے، اسے فرصت ہی نہیں ملتی، لگا رہتا ہے دنیا کے پیچھے نا، لیکن اس کی مالداری کبھی پوری نہیں ہوتی، اور پھر اس کی آرزویں، دنیا دار کی حاجتیں کبھی ختم نہیں ہوتی، ضرورت بڑھتی چلی جاتی. میں اس کو پڑھتے میں سوچ رہی تھی کہ ہم اگر اپنے پہ رکھ کر دیکھیں، ہم دنیا دار کے معیارات کو جب جانچتے ہیں تو ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ بھئی گھر ایسا ہے یا لباس ایسا ہے. دنیا داری کے حوالے سے ہم نے بہت سارے پیمانے بنائے ہوئے ہیں جو میں یہ نہیں کہہ رہی غلط ہیں، لیکن اس حدیث میں دنیا داری کا جو پیمانہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی حاجتیں کبھی ختم نہیں ہوتی. یعنی خواہشوں کا مسلسل بڑھتے چلے جانا بھی دنیا داری کی علامت ہے اس حدیث کی روشنی میں. اور چوتھا، اس کی آرزویں کبھی پوری ہی نہیں ہوتی، جتنا اللہ تعالیٰ دیے چلا جاتا ہے اتنا اس کی حوث بڑھتی ہی چلی جاتی. ہم غور کریں گے ان حدیثوں کے آئینے میں پیاری بہنوں، میں بھی اپنا جائزہ لوں گی اور آپ بھی اپنا جائزہ لیں گی. ہم اللہ سے پناہ مانگیں گے اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ ہم اس علم سے پناہ مانگتے ہیں کہ جو ہمیں نفع نہ دینا. یعنی ایسا نہ ہو کہ یہ ساری معلومات جو ہے یہ زبان اور کانوں اور سماعت کی حد تک تو واہ واہ اور سبحان اللہ پا لیں، لیکن ہماری زندگیاں، ہماری خواہشیں، ہماری آرزویں جو ہیں وہ ان کے سمندروں میں غوطہ کھانے کے بعد بھی تبدیل نہ ہو سکیں. لہذا علم نافعا، اللہ نفع والا علم نہ، اس نیت کے ساتھ، اس تڑپ کے ساتھ رسول اللہ کے الفاظ سے اپنی زندگی کو انشاءاللہ بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. کیونکہ جو تقوی ہمیں حضرت عمر اور دیگر نیک لوگوں کا ملتا ہے، اس تقوی کا اچھی بہنوں معیار ہی یہی ہوتا ہے کہ کبھی مومن اپنی نیکی پہ مطمئن نہیں ہوتا، بلکہ ہمیشہ وہ نگاہ اپنی کمزوریوں پہ رکھتا ہے. لہٰذا ان احادیث کو سنتے ہوئے ہماری آنکھوں کے سامنے دوسرے نہیں بلکہ اپنی ذات آئے گی کہ تقوی حقیقی دراصل یہی ہے کہ انسان مطمئن اپنی نیکیوں پہ نہ ہو بلکہ فکر مند اپنی اصلاح اور اپنی کمزوریوں پہ رکھے. ایک اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ ان کے اعمال وادی تہامہ کے پہاڑوں جیسے ہوں گے، انہیں دوزخ میں لے جانے کا حکم ہوگا. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا وہ نماز پڑھنے والے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، وہ نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے اور رات کا کچھ حصہ بھی جاگ کر عبادت میں گزارتے تھے. لیکن ان میں یہ بات تھی کہ جب ان کے سامنے دنیا کی کوئی چیز پیش کی جاتی تھی تو وہ اس پہ کود پڑتے تھے. یعنی وہ حب مال کے مریض تھے اور دنیا پہ لپک کر جاتے تھے. اور کرا پیاری بہنوں، نماز پڑھتے تھے، کیا فرمایا ان کے اعمال جو ہوں گے وہ ایک وادی تہامہ کے پہاڑوں جیسے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود لذات دینے والے الفاظ ہیں پیاری بہنوں، غور طلب الفاظ ہیں. اس کے باوجود انہیں دوزخ میں لے جانے کا حکم ہوگا.
اور جب پوچھا جائے گا کہ پیارے نبی کیا وہ نماز پڑھنے والے نہیں تھے، کیا وہ روزے رکھنے والے نہیں تھے، کیا وہ راتوں کو جاگ کر اللہ کے آگے عبادت کرنے والے نہیں تھے؟ فرمایا نہیں، سب کچھ کرنے والے تھے، لیکن کیا چیز تھی جس کی وجہ سے انہیں دوزخ میں لے جانے کا حکم ہوگا؟ کہ وہ حب مال کے مریض تھے۔ یعنی یہ سب عبادات اپنی جگہ، یہ سب عبادات، بیانات، درس سب اپنی جگہ چلتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حب دنیا کے بھی مریض تھے۔ جہاں دنیا ملتی تھی لپک کر اسے لے لیتے تھے۔ غور کریں پیاری بہنوں، جائزہ لیں اچھی بہنوں اس فرمان کا کہ خدا کی قسم اگر تم آخرت چاہتے ہو تمہیں دنیا کا نقصان اٹھانا پڑے گا، اگر تم دنیا چاہتے ہو تو تمہیں آخرت کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ دونوں چیزوں کو، دنیا کی محبت بھی لے کے چلو اور آخرت کی دعائیں اور اس کے دعوے بھی تم رکھو۔ ایک اور فرمان رسول ہے، دنیا کی محبت سے بچو کہ وہ ہاروت اور ماروت سے بھی زیادہ سحر کرنے والی۔ کیا کہا؟ دنیا کی محبت سے بچو کہ وہ کیا کرتی ہے، اس کی خواہشات، قرآن کہتا ہے نا حب الشہوات، لیکن آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے بہتر چیز کیا ہے جو تمہارے رب کے پاس تمہارے لیے ہے۔ تو کیا فرمایا کہ دراصل دنیا کی محبت سے بچو کہ وہ ہاروت اور ماروت سے بھی زیادہ سحر کرنے والی ہے۔ ہاروت اور ماروت کا سارا واقعہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کے جا چکے ہیں کہ وہ لوگوں کو وہ تعویذ، وہ منتر سکھایا کرتے تھے جس سے میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیں۔ آپ لوگوں نے یقیناً سورہ بقرہ میں اس کی تفصیل پڑھی ہوئی ہے، لیکن یہاں یہ فرمایا کہ دراصل دنیا کی محبت جو ہے وہ ہاروت اور ماروت کے اس سحر سے بھی بڑھ کر ہے۔ پھر ایک اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ہر امت کا ایک بچڑا ہے، میری امت کا بچڑا درہم اور دینار ہے۔ بچڑے سے سمجھتے رہے ہوں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے سونے چاندی سے بچڑا بنایا تھا جسے وہ پوجنے لگے تھے۔ فرمان رسول کیا کہہ رہا ہے؟ جس طرح سے حضرت موسیٰ کی قوم نے سونے چاندی سے بچڑا بنایا تھا، اس طرح ہر امت کا کوئی نہ کوئی بچڑا ہوتا ہے، اور میری امت کا بچڑا کیا ہے؟ درہم اور دینار۔ ایک اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بڑا ہی فکر انگیز ہے، جو شخص دنیا کو آخرت پہ ترجیح دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 3 چیزوں میں مبتلا کر دیتا ہے، ایسے غم میں جو اس سے کبھی جدا نہ ہو، معاشی فکر میں جو کبھی تونگری میں تبدیل نہ ہو، اور ایسی حرص میں جو کبھی شکمسیر نہ ہونے۔ جو شخص دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے، میں جب یہ پڑھتی ہوں فرمان رسول میں سوچتی ہوں، آپ دیکھیے اللہ کے اس احسان کے آگے سر نہیں اٹھا سکتے کہ ایک ایک نقشہ، ایک ایک چیز، امتحان کا ایک ایک سوال، ایک ایک پرچہ کھول کے رکھ دیا ہے کہ کیسے اس چیز کا اندازہ کرو کہ تمہاری ترجیحات میں دنیا زیادہ ہے کہ آخرت زیادہ ہے۔ اس ترجیحات کے تعین کا فیصلہ کسی مسجد کے منبر سے، کسی مدرسے کی صنعت سے، کسی دارالعلوم کے فتوے سے، یہ کچھ لوگوں کے جملوں سے نہیں ہو سکتا، بلکہ تم خود جائزہ لو کہ تمہاری مصروفیات میں، تمہاری ترجیحات میں دنیا کو آخرت پہ ترجیح دی جا رہی ہے یا آخرت کو دنیا پہ ترجیح دی جا رہی ہے۔ واضح کر دیا کہ جو شخص دنیا کو آخرت پہ ترجیح دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 3 چیزوں میں مبتلا کر دیتا ہے، ایسا غم جو اس سے کبھی جدائی نہیں ہوتا، کبھی پہلے بھی اس کی وضاحت کر کے جا چکی ہوں، ایسی معاشی فکر جس میں کبھی تونگری، یعنی کبھی انسان مطمئن ہی نہیں ہوتا، اور ایسی حرص جس سے کبھی پیٹ ہی نہیں بھرتا۔ ایک اور ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ جتنی اچھی بہنوں میں آپ کے سامنے ارشادات رکھ رہی ہوں، یہ سارے ارشادات دراصل اس راستے کی، اس حلال رزق کے راستے کی رکاوٹیں ہیں۔ جب تک ہم اس رکاوٹوں کو دور نہیں کریں گے ہم حلال رزق کی نعمت سے فیضیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کا حق صرف 3 چیزوں پہ ہے، اتنا کھانا جس سے کمر سیدھی ہو سکے، اتنا کپڑا جس سے اعضاء چھپائے جا سکیں، اور ایسا گھر جس میں رہائش اختیار کی جا سکے، اس سے زائد کا محاسبہ ہوگا۔ ایک اور ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر مالدار شخص قیامت کے دن یہ تمنا کرے گا کاش اسے دنیا میں بقدر ضرورت کی روزگار دیا جاتا۔ اور ارشاد رسول ہے،
جو شخص گناہ، رشوت، لوٹ مار، سود، ذخیرہ اندوزی، بلیک مارکیٹنگ وغیرہ کے ذریعے مال حاصل کرے، پھر اس سے صلہ رحمی کرے یا صدقے میں خرچ کرے یا اللہ کے راستے میں خرچ کرے، تو اللہ ان سب کو قیامت کے دن جمع کر کے دوزخ میں ڈال دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے نفس کے ایک دروازہ کھولتا ہے، اس سے پہلے جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی، گناہ، رشوت، لوٹ مار، سود، بہت سارے طریقے اچھی بہنوں اس حلال کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، جس میں سے چند تو جیسے رشوت ہے، لوٹ مار ہے، ذخیرہ اندوزی ہے، سود ہے۔ اس کے علاوہ ایک بہت اہم جو ہے وہ ورثہ، یہ بھی دراصل دوسرے کا حق مارنا ہے۔ ہر وہ حب مال دوسرے کے حق پہ مار کے جب اختیار کیا جاتا ہے تو دراصل وہ حرام کے زمرے میں چلا جاتا ہے۔ ورثے کا، اور آج کل کے دور میں یہ جو چند میں نے آپ کے سامنے الفاظ رکھے، رشوت، لوٹ مار، اس کو تو ہم پھر بھی برائی سمجھتے ہیں، یا سود اور اس طرح کے ساری چیزیں، لیکن وراثت کے مال پہ قبضہ کر لینا یا ورثے کے مال کو تقسیم نہ کرنا، یہ سب بھی اچھی بہنوں اسی حرام کے زمرے میں آتا ہے۔ ایک اور ارشاد رسول ہے، جو شخص اپنے نفس سے ایک دروازہ کھولتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر محتاجی کے 70 دروازے کھول دیتے ہیں۔ جو شخص یہ پرواہ نہ کرے کہ اس نے مال کہاں سے کمایا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ پرواہ نہیں تو اسے کہاں سے دوزخ میں داخل کر۔ بعض الفاظ تو ایسے ہوتے ہیں جو زبان کو بھی، یعنی بولنے کے راستے میں بھی جھجک حائل کر دیتے ہیں کہ کیسے الفاظ ہیں اور کیا ہماری فکر زندگی ہے اور سوچ رویہ زندگی ہے نا۔ یعنی یہ رزق حلال جو ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ایک مردوں کا شعبہ ہے، لیکن پیاری بہنوں آپ سب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ 5 سوال جن کا جواب دیے بغیر انسان اللہ کے آگے سے ہٹ نہیں سکے گا، اس میں ان 5 سوالوں میں ایک سوال، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کرا، جوانی کہاں لگائی، زندگی کہاں گزاری، اور جو علم حاصل کرا اس پہ کتنا عمل کرا۔ عزیز بہنوں یہ 5 سوال ہر مرد اور عورت کو یہ خبردار کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے ان سوالوں کے جواب دیے بغیر ہٹ نہیں سکے گا۔ وہاں پہ ہم خواتین ہم یہ سوچتے ہیں بھئی یہ رزق حلال تو مردوں کا شعبہ ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے یہ 5 سوال مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ اللہ کے ہاں اس سوال میں کہ مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں خرچ کرا، مرد اور عورت یکساں کھڑے کیے جائیں گے۔ لہٰذا ہمارا یہ کہہ دینا کہ یہ تو مردوں کا معاملہ ہے، ہم اپنے آپ کو بچا نہ سکیں گے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نے ہمیں پہلے ہی سمجھا دیا کہ دیکھو تم سے اللہ کے ہاں ان چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس کے بعد ایک اہل دانش کے جملے، جو شخص یہ چاہتا ہے، بڑے ہی اہم جملے ہیں، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنی زندگی میں زندوں میں شمار ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے دل میں طمع کو جگہ نہ دے، اس لیے کہ جس دل میں طمع کا بسیرا ہوگا، طمع کہتے ہیں لالچ، جس دل میں طمع کا بسیرا ہوگا وہ دل مردہ اور خیر سے خالی ہوتا ہے، اس دل پہ مہر لگ جاتی ہے اور مردہ دل کا ہدایت کی طرف آنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ غور کرا آپ نے، اہدنا الصراط المستقیم والوں کے لیے بڑی بہترین رہنمائی ہے ان الفاظ میں۔ ایک لفظ ایسا ہے جو ہدایت کے راستوں کے نشانات واضح کر رہا ہے۔ کیا فرمایا؟ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنی زندگی میں زندوں میں شمار ہو، یعنی آپ دیکھیے کہ دل مردہ کون ہوتا ہے اور دل زندہ کون ہوتا ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ زندوں میں شمار ہو، اسے چاہیے کہ اپنے دل میں لالچ کو جگہ نہ دے، اس لیے کہ جس دل میں لالچ کا بسیرا ہوگا وہ دل مردہ اور خیر سے خالی ہوگا، اور اس دل پہ مہر لگ جاتی ہے، اور اس مردہ دل کا ہدایت کی طرف آنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ کیا بات واضح ہوئی اچھی بہنوں کہ دراصل دنیا کی خواہشات کی کثرت انسان کو جس ہوس کی طرف لے جاتی ہے، اس سے انسان کے اخلاق، انسان کے معاملات، ہر چیز پہ اس کا اثر پڑ رہا ہوتا ہے۔ رزق حلال خیر لاتا ہے، ہمدردی لاتا ہے، محبت لاتا ہے،
اور رزق حرام اور دنیا کی حوث جو ہے وہ اپنے اندر خود غرضی لاتی ہے، نفرت لاتی ہے۔ ہم اپنے معاشرے کی جو حالت دیکھ رہے ہیں اس کے اسباب ان الفاظ کی روشنی میں بہت اچھی طرح واضح ہو رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بڑے قریبی صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص تھے، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور فاتح ایران کہلاتے ہیں، اور قادسیہ کی جنگ جس میں ایران فتح ہوا تھا کمانڈر تھے۔ وہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دعا کیجئے کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، یعنی میں ایسا آدمی ہو جاؤں جس کی دعا سنی جائے اور قبول ہو جائے۔ ہم میں سے ہر شخص بھی یہی چاہتا ہے نا۔ پیارے نبی سے انہوں نے درخواست کی کہ مجھے یہ مقام حاصل ہو کہ میں جو بھی مانگوں اور جو بھی طلب کروں اللہ تعالیٰ کے سامنے جو دعا پیش کروں وہ قبول کی جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد اپنے کھانے کو پاکیزہ رکھو، جو کماؤ اپنے اوپر، جو خرچ کرو، جو کھاؤ پیو پاکیزہ ہو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تم اس کے بعد ایسے ہو جاؤ گے کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ یہ بھی فرمایا کہ ایک حرام لقمہ پیٹ کے اندر ڈالا جاتا ہے تو 40 دن تک کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ سوچیں ذرا پیاری بہنوں، چاہتے ہم سب یہ ہیں کہ ہماری دعائیں اللہ کیا قبول ہوں، لیکن دعاؤں کی قبولیت کا جو نسخہ پیارے نبی نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو بتایا وہ کیا ہے؟ کھانے کو پاکیزہ رکھو، جو کماؤ اپنے اوپر اور جو خرچ کرو پاکیزہ، اور جب ایسا ہوگا تو تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ ان ساری باتوں کو اچھی بہنوں سنتے ہوئے احساس ہوتا ہے کہ رزق حلال کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے، یہ بات بھی بڑی باعث فکر ہے کہ اپنے انفرادی دائروں میں بھی اس رزق حلال کی طرف کیسے متوجہ ہوا جائے، یہ رزق حلال پہ کیسے قائم ہوا جائے۔ انفرادی دائرے میں بھی اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور اچھی بہنوں اجتماعی دائروں میں یہ جو بار بار بات آتی ہے نا کہ نظام کی تبدیلی، نظام کی تبدیلی، ہم جانتے ہیں کہ ہم انفرادی دائروں میں بہت بھی کوشش انتہائی بے شک کرنی ہے، وہ تو کرنی ہے، ظاہر اللہ کا تو جواب انفرادی کا بھی دینا اور اجتماعی کا بھی دینا ہے، لیکن یہ بھی اپنی جگہ بہت اہم ہے کہ انفرادی دائروں میں اس تبدیلیوں کے لیے اجتماعی دائروں کی تبدیلی بھی بہت اہم ہے۔ نظام مملکت جب حلال کے دائروں میں نفاذ ہوگا تو انشاءاللہ گھروں میں آنے والے لقموں کے لیے حلال ہونا آسان اور نسبتاً ممکن ہو جائے گا۔ اب اچھی بہنوں اس جو رزق حلال کے اہمیت ہے اور اس کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں وہ بے دنیا۔ اب اس کے اصلاح کے لیے ہم اپنے تیسری پیرائے کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہمارا تھا اس رزق حلال کے لیے اہل خانہ کا کردار، کہ ہم نے اہمیت بھی سمجھ لی اور ہم نے اس کی راستے کی رکاوٹیں بھی محسوس کر لی کہ حب دنیا اور حل من مزید۔ اس سے بچنے کی فکر کے لیے بحیثیت ایک خاتون اہل خانہ انسان اپنے گھر والوں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اور جب قرآن کہتا ہے کہ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے، تو کس طرح اس حلال کمائی کے حصول کے لیے اور اس حلال پہ قانے کرنے کے لیے اہل خانہ کو اپنا معاون بنایا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد اس اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان کا بہترین مال یہ ہے کہ اس کی زبان ذاکر ہو، قلب شاکر ہو، اس کی بیوی ایماندار اور شوہر کی مددگار ہو، جو شوہر کے ایمان کی امداد کرے، مدد کرے۔ بات واضح ہو گئی۔ انسان کا بہترین مال یہ ہے کہ اس کی زبان ذاکر ہو، قلب شاکر ہو، اس کی بیوی ایماندار اور شوہر کی مددگار ہو، جو شوہر کے ایمان کی امداد کرے۔ بہترین نعمتیں کتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، دنیا کی بہترین نعمت وہ قناعت والی بیوی
شوہر کی مددگار بیوی جو اس کے ایمان میں اس کی بہترین مدد کرے. جہاں ذکر کرنے والی زبان بڑی نعمت ہے، جہاں شکر کرنے والا دل بڑی نعمت ہے، وہیں عزیز بہنوں ایسی نیک بیوی کہ جو شوہر کے ایمان کی مددگار ہو، یہ بہت بڑی نعمت. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اسی طرف ہمیں متوجہ کر رہی ہے. اس حدیث کی روشنی میں جب ہم اہل خانہ کے کردار کی طرف آتے ہیں تو سب سے بڑی چیز اچھی بہنوں اہل خانہ کی اس حلال رزق میں اور اس نیک بیوی کی اس حلال رزق کے حصول میں مددگاری کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہے جو اہل خانہ کے کردار میں موجود ہونی چاہیے وہ کیا ہے؟ دنیا کی زندگی کی حقیقت سے آگاہی. صرف میرا ہی دنیا کی زندگی کی حقیقت سے آگاہ ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اگر میں اپنے گھر والوں کو جو کہ میرے مددگار ہیں، جن کو جہنم کی آگ سے بچانے کی ذمہ داری میری اللہ رب العزت نے لگائی ہے، ان کو بھی اس سے بچانا میری ذمہ داری ہے. لہذا اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ دنیا کی زندگی کی حقیقت سے آگاہی میرے اہل خانہ کو بھی اسی درجے ہونی چاہیے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ نہ دیتا. حضرت ابو دردہ کی بیوی ام دردہ فرماتی ہیں کہ میں نے ابو دردہ سے کہا کیا بات ہے تم مال اور منصب کیوں نہیں طلب کرتے جس طرح فلاں اور فلاں طلب کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ تمہارے آگے ایک بڑی دشوار گزار گھاٹی ہے، اس کو گرا بار اور زیادہ بوجھ والے آسانی سے پار نہ کر سکیں گے، اس لیے میں یہی پسند کرتا ہوں کہ اس گھاٹی کو عبور کرنے کے لیے ہلکا پھلکا رہوں. اس وجہ سے میں اپنے لیے مال اور منصب طلب نہیں کرتا. ام دردہ نے ان کی اس بات پر ان سے کوئی بحث نہیں کی اور ان کے ساتھ پورا تعاون کیا کہ اس دنیا میں ہلکے پھلکے رہیں. ہم جانتے ہیں عزیز بہنوں چڑھائی کے راستے میں جتنا وزن ہلکا ہوتا ہے اتنا سفر آسان ہو جاتا ہے. نیکی کا راستہ بلندی کا راستہ ہے، چڑھائی کا راستہ ہے. جتنا دنیا کا سامان کم ہوگا اتنا یہ سفر آسان ہوگا. اور ہمارا آپ تو اللہ سے تڑپ تڑپ کے وہ دعا مانگنے والے ہیں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. عزیز بہنوں اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ پھر ہم اپنے اس دنیا کی تیاری پر متوجہ ہو جائیں کہ ہم کتنے ہلکے پھلکے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر جو کوئی سورۃ طلاق میں فرمایا کہ جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا اور اسے ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو. جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے اللہ کافی ہے. جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پر ایسا توکل کرو جیسا کہ اس پر توکل کرنے کا حق ہے تو تم کو وہ اس طرح روزی دے گا جس طرح پرندوں کو دیتا ہے. وہ صبح بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں. کیا بات واضح ہو رہی ہے اچھی بہنوں کہ فکر آخرت اور تقوی کے بغیر حلال پہ قائم رہنا بہت مشکل ہے. آخرت کی پوچھ پوچھ ہی دراصل انسان کو سیدھے رستے پہ قائم رکھتی ہے. لہذا گھر کے اندر تقوی اور فکر آخرت اور توکل کے ماحول کی آبیاری میاں اور بیوی دونوں کا فرض ہے. لیکن خاتون کی ذمہ داری اس لحاظ سے زیادہ ہے کہ مرد چونکہ کسب معاش کے لیے بیشتر باہر نکلتا ہے لیکن عورت گھر میں موجود ہوتی ہے. اور اسی لیے ہمارا دین بھی اور آج مغربی معاشرہ بھی یہ بات کہتا ہے کہ جو ہاتھ جھولا ہلاتا ہے وہ ہاتھ دنیا پہ حکومت کرتا ہے. یعنی تربیت کے زمرے میں جو اثرات عورت کے ادا ہوتے ہیں وہ مرد کے نہیں ہوتے. وہ مرد جو معاشرے کی تعمیر کرتا ہے اس مرد کو پیدا کرنے والی اس کی تربیت کرنے والی ہر صورت میں عورت ہی ہوتی ہے. لہذا سب سے پہلے تو اس اپنے حلال کے لیے اس عورت کو دینی علم حاصل ہونا، وہ دینی علم جو اسے دنیا کی اور آخرت کی حقیقت سمجھا دے، وہ سمجھنا بہت ضروری ہے. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنا فرض ٹھہرایا
خواہ مرد ہو یا عورت. اور اس علم کے لیے کے بعد جو آگے بات فرمائی سورہ کہف میں اللہ پاک نے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب کی کتاب میں سے جو کچھ تم پہ وحی کیا گیا ہے اسے جوں کا تم سنا دو. کوئی اس کے فرمودات کو بدل دینے کا اختیار نہیں رکھتا، اور اگر تم نے کسی کی خاطر اس میں رد و بدل کیا تو اس سے بچ کے بھاگنے کی کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے. اپنے دل کو لوگوں کی میت پہ مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح شام اس سے پکارتے ہیں، اور ان سے نگاہ ہرگز نہ پھیرو. اس آیت سے اچھی بہنوں گھر کے ماحول کے لیے کیا بات واضح ہوئی کہ ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا جو اللہ کی محبت کے طلبگار ہیں، اور ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا جو دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. جیسی صحبتیں ہوتی ہیں جو فرمان رسول ہے نا کہ لوہار کے پاس مت بیٹھو، تم لوہا نہیں کوٹو گے مگر کچھ نہ کچھ کالک لے کے اٹھو گے. تم عطر فروش کے پاس بیٹھو، تم عطر نہیں بیچو گے لیکن کچھ نہ کچھ خوشبو لے کے اٹھو گے. یعنی اس آیت میں کیا بات سمجھائی جا رہی ہے کہ تمہارے صبح شام جو ہے، تمہارے گھر والوں کے صبح شام جو خاتون خانہ گھر میں ہیں، اگر اس کے صبح شام اسی ٹی وی اور اسی میڈیا کی دوڑ کے پیچھے دوڑ رہے ہیں تو پھر آپ سوچ لیجئے کہ دراصل اس گھر میں کیا سوچ پرورش پا رہی ہوگی. میڈیا جو مادیت کی دوڑ دکھا رہا ہے اس سے بچوں کو بچانا کتنا ضروری ہے. موبائلوں چاکلیٹوں کے پیچھے بھاگتی ٹی ویوں میں دکھائی جانے والی دنیا اسلام کی نمائندہ نہیں ہے. لہذا ماؤں کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں وہ کتب اور رسائل زیر مطالعہ رکھیں. اپنے بچوں کے ساتھ گاہے بگاہے اٹھتے بیٹھتے جیسے مواقع ہوں، اجتماع اہل خانہ کی صورت میں، مختلف مواقع کی صورت میں، تدریس درس و تدریس کی محفلوں کی صورت میں، کہ خواتینیں جو خاتون خانہ ہیں وہ خود بھی سوال صحبت اختیار کریں اور اپنے بچوں کو بھی اسی اجتماعیت سے متعارف کرائیں. اس کے ساتھ ساتھ اچھی بہنوں جو دوسری چیز گھر والوں کے اندر پیدا کرنی بہت ضروری ہے وہ کیا ہے؟ قناعت. جب تک قناعت کی صفت نہیں ہوگی دنیا کی محبت نہ دل سے نکلے گی نہ مادیت کی دوڑ سے بچنا آسان ہوگا. فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے بے شک وہ آدمی کامیاب ہو گیا جو اسلام لایا اور بقدر کفاف اس کو رزق دیا گیا اور جو کچھ اللہ نے اس کو دیا تھا اس پر قناعت کی توفیق عطا فرمائی. قناعت کیا ہے؟ موجود وسائل سے صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزارنے کا جذبہ. قناعت کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ انسان زندگی بہتر کرنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ حصول رزق حلال کی جدوجہد کو عین عبادت قرار دیا گیا ہے. حلال ذرائع سے زندگی بہتر کرنے میں دین بالکل رکاوٹ نہیں بن کرتا، لیکن اچھی گزر کے باوجود کثرت حاصل کرنے کے لیے دوڑ میں لگ جانا اللہ کو ناپسند ہے. فرمایا الہاکم التکاثر، اس چیز کا نام ہے اور یہی کیفیت بڑھتی ہے تو حرام کی جانب لے جاتی ہے. لیکن قناعت اور کفاف کی گزر تبھی ممکن ہے جب سارے اہل خانہ ضرورت اور تعیش کا فرق سمجھتے ہوں. یہ بہت اہم ہے اچھی بہنوں، ضرورت اور تعیش کا فرق سمجھتے ہوں. مثلا کھانا، کپڑے، رہائش کے لیے درمیانے درجے کا گھر، بچوں کی تعلیم اور گھر کے اندر اور باہر دیگر چیزوں کے بارے میں سوچا جائے کہ کتنی حقیقی ضروریات ہیں اور کہاں یہ دائرہ تعیش میں داخل ہو جاتی ہیں. حضرت عائشہ نے بڑی پیاری بات اپنے بھانجے سے کہی تھی کہ میرے بچے جہاں تک ضروریات کا تعلق ہے وہ پیدا کرنے والے نے اپنے ذمے لی ہیں، لیکن جہاں تک خواہشات کا تعلق ہے وہ تو جنگل کی طرح ہے جہاں جو کبھی ختم ہی نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ کپڑوں کی بات کر لیں. بے شک کپڑے انسانی بنیادی ضرورت ہے اور سردی گرمی کے چند جوڑے انسان کی ضرورت کو پورا کر لیتے ہیں، لیکن اگر ان کی تعداد 20 تک پہنچ جائے، مجھے یہاں پہ خرم مراد کا وہ جملہ بڑا پیارا لگتا ہے کہ اگر آپ کے پاس 18 کمرے بھی ہیں اور آپ کے پاس بے تحاشا کپڑے بھی ہیں تب بھی آپ قبر میں اسی 7 گز کفن میں ہی لٹائے جائیں گے اور اسی 2 گز زمین پہ لٹائے جائیں گے. کیا ساتھ کیا اچھی بہنوں. لیکن حقیقت میں اگر ہم اٹھا کر دیکھیں تو کپڑوں کی تعداد کا نہ ختم ہونے والا جنگل، اور اب تو نئی جو مشکلیں آ رہی ہیں اس میں برانڈز کی مصیبت، برانڈ کے پیچھے چل رہے ہیں. پھر اسی طرح گھر کے دیگر سامان کا معاملہ اٹھا کر دیکھ لیں. آج ایک گاڑی ہے تو کل اتنی گاڑی، آج
اپنے 2 کمروں کا گھر ہے تو کل اتنے کمروں کا گھر. مادیت کی جو یہ دوڑ ہے یہ انسان کو کہیں کا نہیں رہنے دیتی. اہل خانہ کے مطالبات کمانے والوں کو یا تو ہلکان کر دیتے ہیں یا حرام کی جانب مائل کر دیتے ہیں. مجھے یہاں پہ ایک خاتون بھی یاد آتی ہیں جو بڑے اس سے دکھ سے کہتی تھی الماس ان کو بچیوں کو سمجھاؤ, بچوں کے اسکول کے معاملے میں معیارات کی ایک دوڑ لگی ہے. جس اسکول کی جتنی بڑی فیس اور معاشرے میں اس کا نام ہے اس کے پیچھے پاگلوں کی طرح دوڑ ہے, اس لیے کہ 4 لوگوں میں بیٹھ کے فخر سے کہہ تو سکیں کہ ہمارا بچہ جو ہے فلاں اسکول پر. ان کی ایک حد نہیں ہے, اسکول کیا, کوچنگ کیا, کپڑے کیا, گاڑیاں کیا. آپ یہ دیکھیں جو قرآن کہتا ہے نا تم المقابر, تم لوگ قبروں تک پہنچ جاؤ گے. لہٰذا کیا کریں, خناق کی دوڑ سے اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو بچانے کے لیے, ان کی تربیت کے لیے تمام اہل خانہ مل کر کچھ معیارات طے کر لیں کہ اگر اللہ نے ریت فراوانی سے دیا ہے اب بھی ہم اس دائرے سے آگے نہیں بڑھیں گے, بلکہ ضرورت سے زائد مال اقامت دین اور غربا کی ضرورت پر خرچ کر کے آخرت اور جنت میں بڑا سا گھر حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. حقیقت یہ ہے اچھی بہنوں, کبھی سوچیں اس بات کو کہ ہزاروں اور لاکھوں روپے میں جو خریداریاں ہوتی ہیں گزر اوقات تو ان کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے. یہاں پہ مجھے بیگم مودودی کا بڑا پیارا آپ لوگوں کے شاید ہو سکتا ہے علم میں بھی یقیناً ہوگا, لیکن بار بار اچھی چیزیں, اچھی باتیں تو بار بار دہرانے کے قابل ہوتی ہیں کہ کسی لمحے دل میں اتر جائیں. بیگم مودودی نے اپنی بچوں کی تربیت کس طرح کی, مولانا مودودی فرماتے ہیں کہ جب لوگ نعرے لگاتے تھے کہ مولانا مودودی زندہ باد, جماعت اسلامی زندہ باد, تو میں دل میں نعرہ لگاتا ہوں کہ محمودہ بیگم زندہ باد. حقیقت یہ ہے کہ وہی تیر نشانے پہ لگتے ہیں جن کے پیچھے مضبوط, متوازن اور تنی ہوئی کمان موجود ہو. مولانا کی بیگم نے اپنے والد کے اس قول کو جو انہوں نے شادی سے قبل مولانا کے نام خط میں تحریر کیا تھا کہ ہماری بیٹی محل میں بھی تمہارا ساتھ دے گی اور جھونپڑی میں بھی, اس طرح نبھایا کہ اپنی ذات کی کڑی کو مولانا اور ان کے مقصد عظیم کے درمیان میں لانے کے بجائے ان کی پشت پہ لا کے پشتے کو مضبوط بنائے رکھا. غور کریے گا, 18 سال کی عمر میں شادی ہوتے ہی آپ نے یہ بات اچھی طرح سمجھ لی تھی کہ آپ کی شادی ایک بلند مقصد رکھنے والے فرد کے ساتھ ہوئی ہے, اور ان مقاصد کی تکمیل اسی وقت ممکن ہے جب آپ اسے ہر دنیاوی فکر اور جھمیلے سے بے نیاز کر دیں. آپ نے شوہر سے بھی محبت کی اور ان کے مشن سے بھی. خود اپنی ذات کو انجمن بنا کر 9 بیٹے بیٹیوں کو ماں کے ساتھ باپ بن کر بھی پالا, اور مولانا کو ذہنی سکون اور آسودگی فراہم کی جس کے باعث دنیا ان کی عظیم تخلیقات سے فیضیاب ہو سکی ہے. تاریخ گواہ ہے کہ تمام بڑی شخصیات اور تحریکی سربراہان کے اہل خانہ نے ان کا ایسے ہی ساتھ دیا تبھی وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو سکے. یہ تو آج کے دور کے انسانوں کی مثالیں ہیں. قرآن میں تو اس بہترین ہستی کی مثال پیش کری ہے, قد کان لکم رسول اللہ اسوۃ حسنہ. سورہ احزاب ہم پڑھتے ہیں, اس کے درس دیتے ہیں. اس سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی پہ اپنی محبت کا جو شدت کا اظہار کرا ہے, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو اچھی بہنوں, قرآن پہ تدبر کرنے والے یہ بات واضح کرتے ہیں کہ سورہ احزاب میں جو اللہ کی محبت جوش مار رہی ہے اس کے پیچھے 3 بڑی بڑی وجوہات محسوس ہوتی ہیں. ایک یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر تھا وہ شدید قسم کے ازواج مطہرات پیارے نبی کے گرد گھیرا لگائے بیٹھی تھی. گھر شدید متاثر تھا, اور اللہ تعالیٰ نے اسی میں پھر وہ آیت نازل کری کہ نبی کی بیویوں اگر تم دنیا چاہتی ہو تو ہمیں تمہیں کچھ دے دلا کے رخصت کر دوں. حالانکہ ہم یہ بات جانتے ہیں, بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ازواج مطہرہ ہم ازواج مطہرات کے پیروں کی راکھ بھی نہیں ہے, اور وہ ازواج مطہرات جن کے گھروں میں 20 دن چولہا نہیں جلتا تھا, ان ازواج مطہرات کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ دنیا کچھ زیادہ مانگ رہی ہوں گی, ضرورت بھی ان کی قربان ہو رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھریلو شدید کشمکش میں گرفتار تھے. دوسری آزمائش غزوہ احزاب جیسا اللہ کی طرف سے دین اسلام اس مرحلے سے گزر رہا تھا جس میں 1 مہینے کا وہ محاصرہ, اور تیسری آزمائش
کہ انہیں شدید ترین پریشانیوں کے مرحلے میں اللہ رب العزت نے معاشرے کی ایک رسم کو توڑنے کے لیے کہ منہ بولے بیٹے کی مطلقہ حلال کا رسم کا جو معاملہ تھا، تو اللہ پاک نے وہ واحد نکاح پیارے نبی کا حضرت زینب سے، جو ان کے منہ بولے بیٹے حضرت زید کی مطلقہ تھیں، ان سے اللہ پاک نے ان کا نکاح کرا دیا۔ کیا بات واضح ہو رہی ہے؟ ہم سوچتے ہیں کہ اپنے گھریلو ان آزمائشوں سے اور مشکلوں سے نکل جائیں تو پھر یہ کر لیں گے، لیکن سورہ احزاب بتاتی ہے کہ وہ ہستی جس سے اللہ کی محبت ٹوٹے پڑ رہی ہے، وہ ان تینوں قسم کی شدید آزمائشوں کو جھیل رہی ہے، تو پھر اللہ کی محبت بھی جوش مار رہی ہے۔ کیا بات واضح ہوئی اچھی بہنوں؟ ہر عظیم شخصیت کے پیچھے بڑا پیارا جملہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا نا، کہ تیر وہی نشانے پہ لگتے ہیں جن کے پیچھے مضبوط، متوازن اور تنی ہوئی کمان موجود ہو۔ اچھی باتیں سننا، اچھی باتیں کہنا، اچھی باتیں بتانا، بڑا مزہ آتا ہے، علم بھی بڑھتا ہے، سکون بھی بڑھتا ہے، واہ واہ بھی مل جاتی ہے، لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ اس کو اپنی معاشرت کو اس میں ڈھال لے، اور اس کے لیے پھر خواہشات کی، اور اس میں خاتون خانہ کا کردار کس قدر اہم ہے، میں نے آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد دی اور دیگر لوگوں کی مثال بھی رکھ دی۔ اس کے ساتھ اچھی بہنوں، گھر والوں کی تربیت میں اسراف اور تبذیر سے بچنا۔ اسراف کیا ہے؟ اخراجات میں حدود سے تجاوز کرنا، اور جائز اخراجات میں میانہ روی نہ اختیار کرنا، اور تبذیر اس سے آگے بڑھ کر ایسی فضول خرچی ہے جس میں نمائش بھی شامل ہے۔ مجھے یہاں پہ مولانا تھانوی صاحب کا جملہ بڑا یاد آتا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا اسراف اور تبذیر کے بارے میں، انہوں نے کہا کہ اگر تمہاری ضرورت ایک پنکھے سے پوری ہو رہی ہے اور تم 2 پنکھے چلا رہے ہو تو یہ بھی دراصل اسراف میں آتا ہے، اور قرآن نے کتنی جگہ یہ بات کہی ہے، کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین، کھاؤ پیو حد سے تجاوز نہ کرو کہ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور بڑی اہم بات میں پڑھ رہی تھی کہ حلال میں بھی انسان حرام کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے، جب حلال نعمت کو بھی اپنی خواہش پہ حاصل کرتا ہے، یا حلال کو بھی اپنی خواہش نفس کی رضا پہ خرچ کرتا ہے، تو وہ حلال بھی حرام کے زمرے میں چلا جاتا ہے، جس کی وضاحت اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مفہوم سے واضح ہوتی ہے کہ اگر ایک شخص حلال کماتا ہے کہ وہ خود کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے تو اس کا کمانا عین عبادت ہے، اور اگر وہ اس لیے حلال کماتا ہے کہ اس کے بیوی بچے، اس کے گھر والے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں تو یہ بھی عین عبادت ہے، لیکن اگر وہ اس لیے کماتا ہے کہ معاشرے پہ اس کا ایک اسٹیٹس، اس کا ایک روب، اس کا ایک نمود و نمائش سے اس کا ایک مقام کا تعین ہو، تو اس کی یہ ساری جدوجہد شیطان کے راستے میں شمار ہو۔ غور کرا آپ نے؟ ہم اپنی طرف جب آتے ہیں شادی بیاہ دیگر تقریبات، حقیقت میں وہ شادی جو کسی نے بڑا پیارا جملہ کہا تھا نا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 10 درہم لے کے نکلو نکاح کے لیے عورت مل جاتی تھی، اور 10,000 لے کے نکلو زنا کے لیے نہیں ملتی تھی۔ آج 10 روپیہ لے کے نکلو تو زنا کے لیے مل جائے گی، 10,000 لے کے نکلو لیکن نکاح کے لیے نہیں ملنے کی۔ اتنا ہم نے، حالانکہ ہمارے دین کی تعلیمات کیا ہیں؟ فرائض کو ہلکا رکھو تاکہ لوگوں کے لیے کرنا آسان ہو۔ نکاح آدھا ایمان ہے، اس کو جتنا ہلکا رکھنے کا حکم دیا ہے اتنا ہی وہ ہمارے لیے بوجھل ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عزیز بہنوں، اہل خانہ کو اس حلال روزی میں خانہ کی تربیت میں حلال روزی کا حصول کے لیے ایک بڑی اہم صفت کیا ہے؟ خاتون خانہ میں سلیقہ۔ یہ بہت اہم چیز ہے، بہت ہی اہم چیز ہے، اور آج کل کے دور میں تو ہم دیکھتے ہیں اتنی افسوس ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ بچیوں کو شادیوں میں یا گھروں میں لیپ ٹاپ آتا ہے، موبائل آتا ہے، ساری دنیا کی معلومات ہے، نہیں ہے تو سلائی مشین کا ٹانکا لینا نہیں آتا۔ اور میں نے کسی بچی سے یہ بات کہی بھی، میں نے کہا تو ماشاءاللہ درس و تدریس کے حوالے سے ظاہر ہے ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، لیکن مجھے زندگی میں ایک توازن ہونا چاہیے نا۔ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند مومن جو ہوتا ہے وہ اپنے اوقات کے ایک متوازن حصے کرتا ہے نا، ایک حصہ اپنی جان پہ لگاتا ہے، ایک حصہ اپنی گھر کی ذمہ داریوں پہ لگاتا ہے، اور ایک حصہ جو ہوتا ہے وہ اللہ اور اس کے دین اور اس کے بندوں کے لیے لگاتا ہے۔ تو جب تک یہ سلیقہ مندی نہیں ہونے کی، لیکن آج ہم اٹھا کے دیکھتے ہیں جس نسل کے لیے ہم دعا مانگ رہے ہیں حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا، اس نسل کے اندر سلیقہ مندی کا تو وجود ہی ناپید ہو گیا، ٹانکا نہیں لینا آتا،
گھر میں سلائی مشینیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، اور مشینیں ہیں تو ان کو چلانے کا اور پھر جملہ کیا آتا ہے، چاہے وہ چھوٹے بچے والی ہو، چاہے وہ بڑے بچے والی ہو، چاہے وہ مصروفیت بہت ہے۔ اسی مصروفیت میں ساری دنیا کی خبریں موجود ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے اور وہاں کیا ہو رہا ہے، سب موبائل چلانے آتے ہیں، سب لیپ ٹاپ چلانے آتے ہیں، ساری چیزیں آتی ہیں۔ اسی مصروفیت میں دنیا کا کوئی کام نہیں رک رہا ہے تو بس سلیقہ مندی متاثر ہے۔ لہٰذا ہم روتے ہیں کہ درزیوں کے اتنے دام ہیں، سلائی والیاں یہ ہم یہ نہیں غور کرتے کہ یہ جو مہنگائی کا طوفان آ رہا ہے یہ بےڈھنگے پن کی وجہ سے آ رہا ہے جو ہم نے اختیار کر رکھا۔ جب عورت نے اپنا سلیقہ پن چھوڑ دیا، مجھے یہاں پہ ایک بزرگ کی بات بڑی اچھی یاد آتی ہے، وہ کہتی تھی عورت چاہے نا تو سوئی سے اپنا گھر برباد کر لیتی ہے، اتنا عورت گھر کی تربیت میں ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ جب سلیقہ نہیں ہونے کا، اس میں نہیں ہونے کا، اس کی نسلوں میں نہیں ہونے کا، تو لامحالہ مطالبات زندگی کے بڑھتے چلے جائیں گے۔ بازاروں میں جاؤ، وہ جا کے بازار خرید، وہ جا کے بازار ٹانکا بھرنا نہیں آتا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ہم کیسی بیٹیاں پال رہے ہیں، کیسے معاشرے کو مائیں دے رہے ہیں جو سلیقے کے عنوان سے بالکل ہی ناواقف ہے۔ پھر اس کے بعد جو آخری چیز ہے اچھی بہنوں، شکر گزاری اپنے اہل خانہ کی تربیت میں۔ اس شکر گزاری کے لیے صرف دعائیں ہی کافی نہیں ہیں۔ اللہ کی کتاب میں سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نواز دوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت۔ اس شکر گزاری کی کیفیت کے لیے پیاری بہنوں کیا کریں؟ کبھی کبھی اپنے بچوں کو کوڑے کے ڈھیر سے کھانے کی اشیاء جو بچے اٹھا رہے ہوتے ہیں وہ دکھائیں۔ کبھی اپنے بچوں کو خیموں اور چھپروں میں رہتے ہوئے خاندانوں کو دکھائیں۔ کبھی ریڑھی پہ سامان لاد کر آئے دن سفر کرنے والے خانہ بدوشوں کو دیکھیں۔ سردی میں فٹ پاتھوں پہ سوئے مزدوروں کو دیکھیں۔ مجھے یہاں پہ پیارے نبی کا وہ بڑا پیارا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ صحابی نے پیارے نبی سے کہا، یعنی غور کریے انسانی جذبات ان کے اندر بھی ہوتے تھے، وہ کوئی آسمان سے اترے ہوئے لوگ نہیں تھے، لیکن انہوں نے اپنے نفس کا تزکیہ کرا، انہوں نے اپنے آپ کو بہتر کرا تو اللہ نے ان کے لیے راستے کھولے۔ ایک صحابی نے پیارے نبی سے کہا، اللہ کے پیارے نبی مجھے کبھی اپنے پہ شکر نہیں ہوتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سے نیچے لوگوں میں بیٹھو، تمہارے اندر شکر پیدا ہوگا۔ دنیا میں اپنے سے نیچے دیکھو، دین میں اپنے سے اوپر دیکھو، جس کو ہم نے بالکل ہی پلٹ دی۔ ہم بچوں کو دنیا کی بہتر سے بہتر سہولیات دینے کی کوشش کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی مرد ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیے کیا اندر احساس ہوتا ہے یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہو کہ ہم اپنے بچوں کو اپنی اس نسل کے اندر شکر گزاری کی کیفیات پیدا کرنے کے لیے ان سے نیچے مناظر کا مطالعہ کروائیں، ان سے نیچی جگہوں پہ لے کے جائیں۔ عینی مشاہدہ جو انسان کی تربیت کراتا ہے وہ خالی الفاظ نہیں کراتے، لیکن یہ تو جب ہی ہوگا نا اچھی بہنوں جب ہم خود اس طرح کی مواقعوں پر جائیں اور وہاں سے اپنے لیے بھی شکر گزاری کے جذبات۔ میں نے آپ کے سامنے وہ مقولہ رکھا نا، جو ہاتھ جھولا ہلاتا ہے وہ ہاتھ دنیا کی حکومت کرتا ہے۔ جب تک اچھی بہنوں اپنے گھر کے اہل خانہ کی تربیت میں، اور یہ مسلسل کرنے والا کام ہے۔ آپ دیکھیے مجھے تو اتنی بعض وقت حیرت ہوتی ہے، خاتون بڑے مزے سے کہتی ہیں میرے بچے تو چکن کے علاوہ کچھ کھاتے ہی نہیں ہیں، دوسری کہتی ہے میرے گھر میں تو سبزی بالکل نہیں کھائی جاتی، تیسری کہتی ہے اب بچوں کو اچھا کھلانا بھی تو بھئی آخر ایک اللہ نے منع تو نہیں کرا نا، بھئی کہاں منع کرا ہے بتاؤ، تمہارا دین تو کھانے پینے پہ بھی پابندیاں لگاتا ہے۔ حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کی کتاب جب بنی اسرائیل نے دال ساگ گیہوں ککڑی مانگے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ذلت محتاجی۔ اللہ رزق کے استعمال کو منع نہیں کرتا، لیکن زبان کے مزوں میں ہی لگے رہنا۔ آج ہم اٹھا کر دیکھ لیں ہماری خاتون خانہ کے جملے کیا ہوتے ہیں، بہن باورچی خانہ سب سے خوبصورت ہونا چاہیے، اس لیے کہ عورت کی آدھی زندگی تو وہیں گزرتی۔ ہم نے اپنی زندگی کو، اور جب بچے ماں کی زندگی کو اس طرح دیکھتے ہیں عملی مثال، تو پھر ان بچوں کے اندر وہ شکر گزاری کے جذبات کیسے پیدا ہوں گے نا۔ مجھے یہاں بڑی پیاری مولانا کی بات یاد آتی ہے کہ جو انہوں نے کہی کہ ان کی دادی نے ان کو چٹنی سے بھی روٹی کھلائی اور ان کو سونے کا نوالا بھی کھلایا۔ تربیت میں سب چیزیں ہونی چاہیے، لیکن یہ ساری چیزیں جب ہی ممکن ہے جب وہ عورت جو گھر بناتی ہے، گھر بگاڑتی ہے، اس کی اپنی تربیت میں یہ چیز شامل ہو۔ لہذا مرد کے رزق حلال میں
اور اللہ کے ہاں اس سوال میں ایک خاتون خانہ کا کتنا بڑا کردار ہے اچھی بہنوں، ان باتوں سے یقیناً واضح ہو گیا ہوگا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ موضوع اتنا وسیع ہے، اس سے جتنی بھی بات کم کی جائے، لیکن ہم دعا کے ساتھ اپنی بات ختم کریں گے اللہ سے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں شکر والی زبان، قناعت والا دل، اور اللہ تعالی ہمیں اطاعت والا وجود عطا فرما دیجیے۔ ایمان اچھی بہنوں قناعت کا دوسرا نام ہے۔ دنیا کی خواہشوں میں جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے یہ دعا مانگا کرتے تھے، حالانکہ ان کا طرز زندگی کیا تھا ہم سب جانتے ہیں، تو پھر ہم کو تو اپنی طرز زندگی پہ توجہ دینے کی کس قدر ضرورت ہے۔ یہ دنیا کا مال ہمارے راستے کی رکاوٹ بن رہا ہے، یہ دنیا کی آرزویں اور خواہشیں یا راستے کی رکاوٹ بن رہے ہیں، یا آخرت کے لیے ساتھ رہا۔ ہم سب اپنا اپنا جائزہ خود دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سب بہنوں کو السلام۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔